إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اسلام کی زندگی عطا کی وہی ہمارا خالق ہے وہی مالک ہے وہی مدبر ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہی رزاق ہے وہی جبار ہے وہی قہار ہے وہی وہاب ہے درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین پر جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ طریقہ سکھایا معزز اسلامی بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی گئی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ بات کہیں تو درست بات کہیں ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان ان لوگوں کے درمیان وسوسے پیدا کرتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے بھائیوں یاد رکھنا ہمارے اسلام نے ہمیں جہاں بہت ساری تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک کرے ہمارا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ کیسا ہو نہ صرف مسلمان کے ساتھ بلکہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کیسے ہوں ہمارا رویہ کیسے ہوں یہ اسلام ہمیں بالکل واضح تعلیم دیتا ہے زندگی میں پیسے سے بڑھ کر لوگوں کو کمانا مشکل کام ہے پیسہ نہیں بلکہ لوگوں کو کمانا بڑا مشکل کام ہے کتنے غریب ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جیتے ہیں لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں معاشرے میں وہ مالدار ہیں اس لیے کہ ان کے تعلقات بہت وسیع ہیں بھلے سے ان کے پاس پیسے نہیں لیکن انہوں نے لوگوں کے دل جیت رکھے ہیں کتنے امیر ایسے ہیں جو پیسے رکھنے کے باوجود بھی معاشرے میں غریب ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ان کے تعلقات لوگوں کے ساتھ خراب ہیں تو اسی لیے لوگوں کا دل جیتنا لوگوں کو کمانا یہ بڑا مشکل کام ہے آج دنیا بھر میں موٹیویشن پروگرام کیے جاتے ہیں
مختلف پروگرام چلائے جاتے ہیں کہ زندگی میں جینے کا سلیقہ کیا ہونی چاہیے، طریقہ کیا ہونی چاہیے، ہمارا سلوک، ہمارا بیہیویئر، ہمارا کیریکٹر دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایسے بڑے بڑے سٹیجز میں پروگرام چلائے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دین اسلام نے ہمیں اس طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ ہم زندگی میں کیسے جیا کریں کہ جس کی وجہ سے نہ ہم سے کسی کو تکلیف ہو، نہ کسی کو نہ دوسروں سے ہم کو کوئی تکلیف ہو، ایسے زندگی بسر کرے۔ ہر انسان اپنی جگہ پر ایک اپنی لائف سٹائل کو چینج کرے، اپنی زندگی کو تبدیل کرے کہ میں ایسا جیوں کہ لوگ میرے حق میں دعا کریں، لوگ میرے حق میں دعا دینے لگے، میں ایسے زندگی بسر کروں لوگ جب بھی ہاتھ اٹھے میرے حق میں دعا کریں۔ ایسی زندگی نہ گزارو کہ لوگوں کے لیے بوجھ بن کے جائیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے بنو، ایسا نہ ہونا۔ اگر آپ مر جائیں تو بھی آپ کے حق میں دعا کرنے لگے لوگ، اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی آپ کی خبر کے پاس آ کے لوگ دعا کرنے لگے۔ ایسے زندگی بسر کر کے جاؤ، معاشرے کا فائدہ کر کے جاؤ۔ اگر فائدہ نہیں کیے تو آپ اپنے اخلاق سے دوسروں کا دل جیت لیا کرو، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے حق میں دعا دیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں تو لوگ کہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، بہت تکلیف دیتا تھا، بہت ستانے والا تھا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی تکلیف تھی، اچھا ہوا کہ بوجھ ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے آج کے اس خطبے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو کامیاب زندگی انشاءاللہ آپ گزار سکتے ہیں، اور بہت ساری اہم باتیں جو ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنا، ہم کسی سے بھی بات کریں، ہم شائستہ بات کریں، سلیقے کی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، میٹھی گفتگو کریں۔ یاد رکھو انسان زبان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کی ویلیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس سے کچھ دیر بات کرو، اس کی گفتگو سے آپ اس کی ویلیو کا اندازہ لگا لے سکتے ہیں، اس کا جائزہ لگا لے سکتے ہیں آپ۔ اگر یہ زبان اچھی ہو تو انسان بہت کچھ کماتا ہے، اگر زبان خراب ہو جائے تو بہت کچھ گواتا ہے۔ اگر زبان اچھی ہو تو شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہے یہ زبان، اگر زبان خراب ہو جائے کریلے سے بھی زیادہ کڑوی ہے۔ اگر زبان خراب ہو جائے تو انسان دوسروں کے سامنے گر جاتا ہے۔ اسی زبان سے کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں، کتنوں کے دلوں کو ہم دکھاتے ہیں اسی زبان کے ذریعے سے، کتنوں کے حق میں ناحق گالیاں بکتے ہیں ہم اسی زبان کے ذریعے سے۔ جس طریقے سے قینچیوں سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں ویسے زبان سے لوگوں کے دلوں کو چیرا جاتا ہے۔ تو زبان کا سلیقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے خاص حکم دیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے بات کہیں تو درست بات کہے، اس لیے کہ شیطان انہی زبان کے ذریعے لوگوں میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے۔ تو زبان کا استعمال صحیح ہو، اگر ہم دوسروں کے دل میں جگہ بٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہمارا رویہ صحیح ہو تو ضروری ہے زبان میں مٹھاس ہو۔ روب دارانہ انداز، روب جما کر کسی کے دل میں آپ جگہ نہیں بنا سکتے، کسی کی حقیر کر کے آپ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، اپنے پیسوں سے کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ضرور آپ دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات میرے بھائیو یاد رکھو، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے۔ آج کتنے لوگ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہوں، ان کی بات ہم کہاں مانتے ہیں، کتنے مشورے دیے جاتے ہیں، خاندان کے بڑے ہونے کے لحاظ سے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، لیکن آج کی نوجوان نسل اپنی طاقت کے غرور پر والدین کے باتوں کو ٹھکرا دیتی ہے، اپنے بڑے لوگوں کے مشوروں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ ان کے مشوروں کو ٹھکرانا بھی ادب کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، تبھی چل کر ہم سب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ آج کتنے ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر ان پر ایکشن لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ بچوں کے اندر باپ کا جذب، باپ کے محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کتنے ایسے مائیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی غلطی پر بچوں کو بڑی بڑی سزائیں دیتی ہیں۔ بچپن ہی سے اگر ایسی چیز ہے تو یاد رکھو آج کی جو جنریشن ہے بہت سینسیٹیو جنریشن ہے، وہ آپ کے خلاف بہت سے حسد کے جذبات پیدا کرے گی، اور جب آپ بڑھاپے کے دہلیز کو پہنچ جائیں گے یہ بچے بڑے ہو کر آپ کا ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے انہیں بہت ظلم کیا، بہت ان پر ظلم کیا۔ ایسی مثالیں آج معاشرے میں موجود ہیں۔
تو ضروری ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرے، بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرے۔ تیسری چیز یاد رکھنا، زندگی میں دوسروں کا معاملہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، سب کے ساتھ ایک معاملہ کرو، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کے ساتھ ایک معاملہ کرو۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھو۔ کسی کو اس کے میلے کپڑے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے گمنام خاندان کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، تو وہیں بائیں طرف بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے غریب صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، سب کو ان کی جگہ میں ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ ہم مالداروں کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب چیز ہے۔ اب مثال دیکھ لو، جنازے میں اگر کسی غریب کا جنازہ اٹھتا ہے، جنازے میں 20-30 افراد سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ اگر وہی مالدار جو بے نمازی ہوگا، دیندار نہیں ہوگا، بد اخلاق، بد کردار، معاشرے کو ستانے والا مرا ہوگا، لیکن پیسے اس کے ہیں تو پوری مسجد بھر جاتی ہے، لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فیمس آدمی ہے بزنس میں، لیکن دینداری اس کے پاس نہیں۔ وہی ایک غریب دیندار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اور وہ مرتا ہے تو 10-15 لوگ ہی جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا سوچنے کا انداز ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو سب کے ساتھ ایک معاملہ کرو۔ ہماری کتنی ایسی خواتین ہیں جو شادیوں میں جاتے ہیں، زیورات کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر مالدار گھر کی عورتیں ہیں، انہیں عزت دینا، انہیں اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا ان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر جن کے گلے میں زیور نہ ہو، غریب عورتیں ہوں، ان کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنا آج عجیب سی عادت بن چکی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ رویہ بدلے، سب کے ساتھ ایک معاملہ کرے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھا کرے۔ ایسا نہیں کہ امیر کو ایک نگاہ سے، غریب کو ایک نگاہ سے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، ہماری باڈی لینگویج جو ہے نا بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ ہم کسی سے ملیں تو مسکرا کر ملیں، مسافہ کریں تو بہت دیر تک مسافہ کریں، اور کسی سے ہم بات سنتے ہیں تو اہمیت کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی میں گیا، نبی نے مجھے نہیں کہا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ میں جو بھی بات کہا نبی نے سنا، اور جب بھی ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملا کرتے تھے مجھ سے۔ سبحان اللہ۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ایسا چہرہ بنا کر پھرتے ہیں گویا کہ ہم سے ہزاروں سال کی دشمنی ہے۔ کیا ہو جاتا اگر ایک اسمائل کر دیتے، مسکرا دیتے؟ یاد رکھو کہ ہمارا مسکرانا ہمارے دل کی صفائی کو بتاتی ہے۔ اگر ہم مسکراتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اگر ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو ہم اسے وعلیکم السلام کہتے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ، سمجھو کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اگر سلام بھی نہیں کرتا اور چہرے میں کوئی اسمائل بھی نہیں ہے تو دلوں کے اندر حسد، کینہ، کپٹ جیسے جذبات پیدا ہو چکے، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں آتا ہے، کوئی آدمی نبی سے بات کرتا، نبی جھک جاتے تھے اور اتنا غور سے سنتے تھے، جب تک وہ آدمی نہیں ہٹ جاتا اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں ہٹتے تھے۔ کسی سے ملتے تو اتنی دیری سے ملتے اور اس کا ہاتھ تھام لیتے تھے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ خود نکال نہیں لیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے۔ ہم اپنے آپ کو نبی کی امت ہی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، اس وقت تک ہم اللہ کے نزدیک بھی معزز نہیں بن سکتے۔ بھائیوں، اسی طرح یاد رکھو، زندگی میں کسی کے دوست بھی ہوتے ہیں، کسی کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے۔ دوستی کا معیار میں بھی، دوستی میں بھی حد ہونی چاہیے، دشمنی میں بھی حد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ کیا مطلب؟ آج جو تمہارا دوست ہے اس دوستی کو حد سے آگے مت بڑھاؤ، ایک لمٹ
رکھو دوستی کو، اتنا دوستی گہرا ہو جائے کل کے دن وہ تمہارا دشمن بن جائے گا تو وہ تمہاری رازوں کو تمہارے خلاف استعمال کرے گا۔ کسی سے آپ دشمنی کرتے ہیں تو اتنی زیادہ بھی دشمنی مت کرو، کل کے دن وہ تمہارا دوست بن جائے گا تو گزرے ہوئے دنوں میں جو جو اس نے کیا، جو جو تم نے اس کے ساتھ کیا، جو کچھ بدسلوک کی، اس کو یاد کر کے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے دوستی حد میں رکھو، دشمنی حد میں رکھو، پاس آیا نہ کرو، دور جایا نہ کرو، دوستی حد میں رکھو، حد سے بڑھایا نہ کرو۔ شاعر نے کتنے اچھے انداز میں اس بات کو کہا ہے، اللہ کے رسول نے کتنی سچ بات کہی کہ دوستی کے معاملے میں حد ہونی چاہیے، دشمنی میں بھی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زندگی میں آپ اپنی اخلاق کو، کردار کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جاہلوں سے منہ نہ لگو، جاہلوں سے دوری اختیار کرو۔ اگر آپ جاہلوں کی باتوں کا جواب دیں گے تو آپ کو بھی جاہل بننا پڑے گا۔ وہ 1 لاکھ کی گالی دے گا تو آپ 2 لاکھ کی گالی دیں گے، تو نتیجے میں آپ کے اخلاق خراب ہوں گے، آپ کا امیج بگڑے گا، آپ کی زبان خراب ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اگر جاہلوں کی بات کا آپ جواب دیں گے تو آپ بھی جاہل بن جائیں گے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھنا پڑے گا۔ بھائیوں، اسی طرح زندگی میں کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، خواہ ہمارے بچے ہوں، ہماری بیوی ہو، ہمارے دوست ہوں، ہمارے پڑوس ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ میں کہوں کہ میری بیوی 100% پرفیکٹ رہے جیسا میں چاہتا ہوں، اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر 100% پرفیکٹ رہے جیسا میں چاہتی ہوں، قسم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی نہ کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں ان چیزوں کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کا نام زندگی ہے۔ خاص کر کے میریٹل لائف میں آفٹر میرج چھوٹے چھوٹے مسئلے کو اگر بڑا کریں گے تو وہ چیز طلاق میں ختم ہوگی یا تو خلا میں ختم ہو جائے گی۔ آج کتنے ایسے طریقے ہیں شوہروں کے پیش آنے کا بیوی کے ساتھ، بیوی سے یہ غلطی ہوتی ہے، اتنا اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اتنی پکڑ پکڑتے ہیں گویا کہ اس نے کوئی بڑی غلطی کر دی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قرآن کہتا ہے ارے اے انسانوں، اے مردوں، یاد رکھو اپنی بیویوں کی کمزوری پر نظر مت رکھو، بلکہ اپنی بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھو۔ اللہ نے ان کے اندر جو اچھائیاں رکھی اس پر نظر رکھو، تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی۔ اگر ایک ایک بات پر گرفت کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑیں گے تو یاد رکھو زندگی عذاب بن جائے گی۔ اگر ایک دوست کی دوستی قائم ہونی چاہیے تو اس کے اندر ایک چھوٹی موٹی غلطی ہے تو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جاؤ، تبھی دوستی قائم ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں محبت اسی وقت ہو سکتی ہے، چھوٹی موٹی غلطی کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا پڑے گا، تبھی چل کر زندگی میں سکون ملے گی، اطمینان نصیب ہوگی، ورنہ تو زندگی میں سکون ختم ہو جائے گی اور بربادی بربادی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ اہم چیز یہ بتانا چاہوں گا، جن لوگوں کے حق ہم نے لیے ہیں، خواہ وہ پیسوں کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، اگر میں نے کسی کا حق لیا ہے تو مجھے چاہیے کہ اس کے ساتھ مجھے دب کر چلنا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہوں، کسی کے پیسے میں لوٹا ہوں اور میں قرض نہ دیتا ہوں، اگر وہ آ کر قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو میں الٹا اس پر جھڑکتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، جیسا کہ آج کے معاشرے کی حالت ہے۔ بیچارے جتنے لوگ قرضہ دیں وہ کم عاجز بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ جو قرضہ لیا ہے اس کو چاہیے کہ نرمی کا معاملہ کرے، کہ اس نے احسان کیا، تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت کام آیا، اس چیز کو یاد رکھ کے نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن چوری، سینہ زوری، غنڈہ گردی، دبانا، دھمکانا کن لوگوں کی عادت ہے؟ یہ تو ایک کافروں کی عادت ہے، کہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور کتنے ایسے بچے ہیں، اللہ حفاظت کرے، وہ کیسے جنان اخلاق والے بچے ہو سکتے ماں باپ کے، اگر ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے والدین نے اتنا قرضہ لیا ہے دو، تو کہتے ہیں کہ تم تو اپنا قرضہ میرے والدین سے لیا تو ان سے جا کر لے لو، ہم سے تو نہیں لیا۔ حالانکہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ پراپرٹی اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی وراثت جب تک کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرض کا ادا نہ کر دے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب تک قرض ادا نہ کرے تو یاد رکھنا کہ قبر میں انسان کی روح معلق رہتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا تھا، نبی کہتے کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ تو کہتے نہیں، تو تبھی جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اگر کہتے قرض ہے تو کہتے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اگر آج یہ اصول بنا دیا جائے مسجد میں، کتنے لوگوں کے جنازے اٹھیں گے آپ ہی سوچ کر دیکھو۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے تو آپ کو دبنا چاہیے، آپ کو نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے قرض لیا تھا، وہ بدو آ کے نبی کا گلا موڑنے لگا، صحابہ غصہ ہونے لگے، گالیاں بکنے لگا نبی کے خلاف۔ نبی نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ان لصاحب المقال حقا، حق والے کو کہنے کا حق ہے، میں نے اس سے ایک اونٹ قرض لیا تھا، اسے دے دو۔ صحابہ نے دیکھا وہ قسم کا اونٹ نہیں، اس سے بہترین اونٹ ہے، نبی نے کہا اس سے بہتر چیز دے دو، تم میں بہتر وہ ہیں جو قرض کو اچھے انداز سے ادا کریں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم کسی سے بھی کوئی چیز لیے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، بھلے سے ہم طاقتور کیوں نہ ہو، ہم مضبوط کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جھکنا چاہیے، دبنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی یاد رکھو، ایک اہم بات یہ بتانا چاہوں گا، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا باطن کا فیصلہ مت کرو، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ مت کرو، جب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح نہ سمجھ لو کہ کس کیریکٹر کا ہے، کس اخلاق کا مالک ہے وہ۔ ایسے ہی تم کسی کو سرٹیفکیٹ نہ دو کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، نہیں۔ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا فلاں آدمی نیک انسان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم کیسے اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہو؟ تو کہا کہ کیا تمہارا وہ پڑوسی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے اس کے ساتھ بزنس کی؟ کہا نہیں۔ کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں۔ تین چیزیں بھی نہیں ہیں تو تم کیسے اس کے بارے میں گارنٹی دے سکتے تو بڑا اچھا انسان ہے؟ تو کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے تین چیزوں میں دیکھا کرو، وہ پڑوس ہو یا اس کے ساتھ آپ نے لین دین کیا ہو یا آپ نے سفر کیا ہو، یہ تین معیار بتایا گیا۔ یہ معیار اگر صحیح ہے تو آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے بڑا اچھا انسان ہے۔ وہیں پر انسان کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے چہرے مسکراہٹی چہرے، دکھاوے کے چہرے ہوتے ہیں، ورنہ ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کا ظاہر کو دیکھ کر اس کا باطن کا فیصلہ نہ کرو۔ بھائیوں یاد رکھنا، میں نے کہا اس سے پہلے بھی، زندگی میں ساری چیزیں ضروری ہیں، ساری چیزیں ضروری ہیں، ہم اس پر فالو کریں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ بھی عبادت ہیں، بلکہ اسی طرح یہ بھی عبادت ہے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر، نرمی کا معاملہ کریں۔ آج ہمارا اخلاق کیا ہے، آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہر کوئی پریشان ہے ہمارے رویے سے۔ وہ زمانے میں لوگ اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، لیکن آج ہمارا ڈھنگ کیسا ہے، سلیقہ کیسا ہے، بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہے؟ بازاروں سے گزرو، مسلم محلے میں گزرو، مسلم گلیوں میں گزرو، ہماری باڈی لینگویج کیسی گندی ہو چکی ہے، ہماری زبان کیسی گندگی ہو چکی ہے، اور اگر ایسی ہے تو کیسے اسلام کے اندر تبدیلی آئے گی، کیسے اسلام پھیلے گا؟ صحابہ اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلائے تھے، لیکن ہم اخلاق کے ذریعے اسلام کو بدنام کر اسلام کو بگاڑ رہے ہیں۔ خاص کر کے بزنس کے معاملے میں دیکھو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے سے آج ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیمنٹ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز مال تو چلی جاتی ہے، پیسے نہیں آتے۔ ایک کافر کے ساتھ بزنس کرنے کو راضی آج مسلمان اپنے خاص مسلمان بھائی کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہے جیسے رہنے چاہیے، ہمارے انداز ویسے نہیں ہے جیسے رہنے چاہیے، ہمارا بیہیویئر ویسا نہیں ہے جیسے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ایک ایک عمل بھی نوٹ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین کے ذریعے ایوری تھنگ از نوٹڈ، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور زندگی میں یہ ایک بار دھوکہ کھاتے ہیں تو یاد رکھو، ہوشیار ہو جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک ہی مرتبہ، دو مرتبہ، ایک ہی مرتبہ ایک بل سے ڈھسا نہیں جاتا۔ ایک بل میں اگر آپ کو کوئی چیز ڈھس چکی ہے پھر جا کر وہاں انگلی نہ رکھو۔ کسی سے آپ کو دھوکہ ہو چکا ہے ایک بار، پھر جا کر اس کے پاس نہ پڑو۔ دھوکہ معلوم ہے پھر بھی جا کر نہ پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو بتانا مناسب سمجھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو سنوارنے اور اپنے اخلاق کو بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے، اچھے انداز سے پیش آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام لوگوں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے اور میٹھی گفتگو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات وذکر الحکیم۔ إنه تعالى جواد كريم ملك رب ورحم حليم۔